الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ نے اسپرنگ دیکھا ہوگا. اسپرنگ کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں تو دب جائے گا. دونوں ہاتھوں سے پکڑیں اور اس طرح دبائیں تو وہ دب جائے گا، اور جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے تو واپس اپنی حالت پہ آ جائے گا. تو جو ہمارا دل ہے نا، وہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے نا اپنے لیے بنایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ اپنی محبت رکھی ہے. دل کا کام ہے محبت کرنا، ہر اس کا کوئی نہ کوئی کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ناک کا کام سننا ہے اور سونگنا ہے، زبان کا کام جو ہے وہ ٹیسٹ ذائقہ چکھنا. تو دل کا کام محبت کرنا ہے. تو بائی ڈیفالٹ وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے. تو ہم وقوف قلبی کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، یعنی کہ ہمارے سلسلے کے جو معمولات ہیں ان میں جو سب سے پہلے جو ٹاپ پہ افادیت کے لحاظ سے وقوف قلبی، اس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے. تو وقوف قلبی میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹھہرا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر ٹھہرا دینا ہے. اس میں کسی قسم کی دوسری علائشیں اور دوسری چیزیں نہ آئیں، نہیں تو دل جو ہے نا اس طرف مولڈ ہو جائے گا. وہ یہی ہے کہ جب آپ نفسانی شیوانی حیوانی خواہشات آئیں گی تو وہ اسپرنگ دب جائے گا، وہ اپنی حالت میں نہیں آئے گا. جیسے ہی اس کو آپ دور کرو گے تو دل آٹومیٹکلی. تو وقوف قلبی میں اگر 100% وقوف قلبی کی ہم بات کریں نا، تو 10% اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور 90% اس میں نگہداشت ہے. مطلب اپنے دل کو بچا کے رکھنا ہے، نگہداشت کرنا کہ بھئی کوئی اس میں غلط خیال نہ آئے، اس کی نگہبانی کرنا. وقوف قلبی میں 90% یہ کام ہے، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال تو آپ کے دل میں چل رہا ہوگا، اور خیالات کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بڑی، یعنی کہ اس پہ آپ کی پکڑ بھی نہیں ہے. خیالات تو آئیں گے، ہر کسی کو آتے ہیں، البتہ اس کو سوچنے بیٹھ جانا وہاں پہ کام خراب ہوتا ہے. تو اس کو سوچنے بیٹھ جاتے ہیں، لمبی پر سے پرندہ بنا لیتے ہیں، پوری سٹوری بنا لیتے ہیں، پھر کام خراب ہوتا ہے. اور شیطان بھی یہاں پہ وسوسے ڈالتا ہے، نیگیٹو تھاٹس لے کے آتا ہے، اور غلط سے غلط چیزیں. کوئی ایک ہمیں کسی کے بارے میں غلط بات پتہ لگ جاتی ہے، کوئی ہم نے خلاف چیز دیکھ لی، تو پھر ہم اس کو سوچنے بیٹھتے ہیں، تو سوچتے سوچتے پوری کہانی بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کہانی کو سوچ کے خود ہی جل رہے ہوتے ہیں، کوڑ رہے ہوتے ہیں، خود ہی جو ہے نا وہ، یعنی کہ حقیقت اس سے بالکل وہ تو مختلف ہو. تو یہ شیطان حملے کرتا ہے اس طریقے سے. تو اس لیے وقوف قلبی میں کسی خیال کو خود سے لانا نہیں ہے، یہ تو خود سے کوئی خیال لے کے نہ آئے غلط خیال، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ غور نہ کریں. جیسے گاڑی چل رہی ہوتی ہے، سڑکوں پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، اپنے کام سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. آپ ہر گاڑی کو دیکھنے تو نہیں بیٹھ جاتے. اگر آپ کسی گاڑی کو دیکھنے بیٹھ جائیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا آپ کا. تو اس طریقے سے وقوف قلبی جو ہے وہ یہی چیز ہے، آپ کو مثال سے سمجھایا تھا. اور وقوف قلبی جو ہے وہ شروع کریں گے، جب سے شروع کریں گے آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے. پہلے دن کرنے سے ماہر نہیں ہوتا. کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی کام ہو، تو پہلے دن تو انسان ماہر نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ وہ جب اس کو پریکٹس کرتا رہتا ہے تو پھر وہ ماہر نہیں ہوتا. تو اس کو جب شروع کریں گے، اب آپ کے اوپر ہے اور میرے اوپر ہے، میں اس کو جب شروع کروں گا، اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی سمجھ آنا شروع ہوگی، ترقی مطلب اس میں آگے بڑھنا شروع کروں گا. اگر نہیں شروع کروں گا تو وہیں کا وہیں رہوں گا. سیدھی سی بات ہے، تو عام سی بات ہے. تو اس لیے وقوف قلبی کا جو ہے وہ اہتمام کیا کریں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے غفلت نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ توجہ پابندی سے رہے.
پھر انسان کے لیے کانسنٹریٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جب مراقبہ ہم کرتے رہیں گے، مراقبہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے اگلی مجالس میں. تو مراقبہ، جو شخص مراقبہ کرتا ہے نا، تو اس کے لیے وقوف قلبی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے وقوف قلبی، کیونکہ وہ مراقبے میں ہوتا ہی ہے کہ ہم ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر عام حلق میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہو جاتا ہے. اور وقوف قلبی کا خیال کرنے سے انسان کی روحانی پرواز جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے اکابر نے لکھا کہ یہ وقوف قلبی ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے، شارٹ کٹ ہے. آج کی مجلس کے اندر جو ہے اب آپ کو قرآن و حدیث سے اس کے دلائل دینا ہے، کیونکہ بعض کا میں نے بتایا نا آپ کو شروع میں کہ یہ وقوف قلبی مراقبہ اس کو لوگ جانتے نہیں ہیں. قرآن کی تلاوت کو، استغفار کو اور درود شریف کو تو ہر کوئی جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا. بعض اوقات اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، چلیے آپ یہ وقوف قلبی کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، ثابت کریں اس کو، اور کہاں اس کا حکم آیا ہے. اس طریقے سے بات آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے ذہن میں اس کو بھی ہمیں پتہ، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ کہیں بھی اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم اس کو بتا سکیں. تو میں نے جو شروع میں آیت تلاوت کی وہ کیا تھی؟ اب دیکھیے سورہ احزاب کی آیت کا ٹکڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. سادہ سی بات. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس رب نے آپ کو ڈیزائن کیا، بنایا، آپ کوئی مشین، کوئی چیز لے کے آتے ہیں، اس کا مینول ہوتا ہے ساتھ میں، جس نے اس مشین کو بنایا ہوتا ہے وہ ساتھ مینول دیتا ہے، بتاتا ہے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. اس طرح آپریٹ کرو گے تو صحیح چلتی رہے گی، اگر اس طرح آپریٹ نہیں کرو گے تو خراب ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے ہمیں ڈیزائن کیا، بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کی ہے اپنی قدرت کاملہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ قرآن میں بتا رہا ہے. تو پہلی جو آیت پڑھی اس میں اذکروا، یہ جمع کا صیغہ بھی عربی ہے، جمع کا صیغہ بھی ہے اور حکم بھی دیا جا رہا ہے، امر بھی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ان کے یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ آپ کو سجیشن یا آپ سے ریکویسٹ نہیں کی جا رہی، آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ذکر کثیر کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذکر کثیر سے کیا مطلب ہے. کیا ہم ہر نماز کے بعد تھوڑے ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 سبحان اللہ، تو یہ ذکر کثیر ہوگا؟ یا صبح و شام ذکر کر لیں، اس کو ذکر کثیر بولیں گے؟ یا اتنا ذکر کریں کہ تھک جائیں، 24 گھنٹے ذکر کریں، کیا کریں؟ ذکر کثیر کس کو بولیں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو ہمارے پاس کارڈز پڑے ہوئے ہیں یہ کوئی 20 ہیں، تو آپ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں اور ایک طرف زیادہ کر دیں، کثرت کر دیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر یہ 20 ہیں تو جدھر 11 ہوں گے وہ کثیر سائڈ ہے، جدھر 10 ہیں وہ کم سائڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس طریقے پہ سوچیں تو مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے، تو پھر کتنے گھنٹے ہمیں ذکر کرنا ہوگا؟ 13 گھنٹے. اس سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے. اور اچھا تو اسی معاملے کو حل کرنے کے لیے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کثیر کی تعریف بیان کی ہے. یہ مفسرین میں سے گزرے ہیں کہ ذکر کثیر یہ ہے کہ کسی حال میں نہ بھولا جائے. ذکر کثیر کیا ہے؟ کہ کسی حال میں لوگوں نے بھولا جائے. ذکر کثیر کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، زبان سے ہر ٹائم ذکر تو نہیں آپ کر سکتے. اس میں نے بعد میں آنا تھا، میں انٹینشنلی پہلے ہی آ رہا ہوں، بعد والا بعد میں تھی، تاکہ آپ کی وہ ذہن جو بنا ہے نا اس کا جواب بھی مل جائے، پھر انشاءاللہ کچھ اور باتیں. کہ بھی دیکھیں ذکر کثیر سے کیا مراد ہے. ہم 13 گھنٹے ذکر کریں
اگر 13 گھنٹے ذکر کرنا ہے تو پھر میں تسبیح پکڑ لوں اور پھر اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتا پھروں، یہی میرے لیے ممکن نہیں ہے نا۔ یہ ممکن ہے کسی کے لیے کہ آپ زبان سے ذکر جو ہے وہ اتنی دیر کرتے رہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کو حاجت، آپ نے واش روم جانا ہے، کیا کریں گے؟ یا آپ نے کھانا ہے، سونا ہے اور کام کرنا ہے، آپ دکان پہ بیٹھ گئے ہیں، اگر آپ تو گاہک آ رہا اور آپ ذکر کرنے لگے تو چلا جائے گا آپ کی دکان سے، ٹھیک ہے۔ یا آپ سے کوئی ٹیچر سوال پوچھ لے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں اور ذکر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کو جو ہے وہ غصہ آ جائے گا، آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں، باہر جا کے ذکر۔ تو یہ مطلب ذکر لسانی اتنی دیر کرنا ممکن نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دوسرا مطلب کیا ہوا پھر کہ ذکر کثیر کا حکم دیا جا رہا؟ تو مطلب کیا ہے؟ ذکر لسانی یہ نہیں ہے، ذکر خفی ہے۔ یہ کوئی جو ہے وہ زبان سے کرنے والے ذکر کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم تو نہیں دینا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساتھ زیادہ بات تو آپ پہ نہیں ڈالی، وہ کام تو نہیں چاہنا کرنے کو جو آپ نہیں کر سکتے۔ ذکر کثیر حکم دیا جا رہا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ذکر، ہر مومن کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ ذکر کثیر کر سکتا ہے، ہاں، لیکن ذکر کثیر ہے کیا؟ یہ ذکر خفی ہے، جس کو ہم مراقبہ بھی بولیں گے، جس کو ہم وقوف قلبی بولیں گے۔ وقوف قلبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دھیان ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے یاد کرنا کسی کو، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اب نماز بھی ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ ذکر ہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو وقوف قلبی بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے۔ اور یہ وقوف قلبی ایسی چیزیں جو آپ ہر ٹائم کر سکتے ہیں، جو آپ ہر ٹائم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذکر کثیر یہ ہے کہ کسی حال میں بھی نہ بھولے، کسی حال میں بھی نہ بھولے۔ اب انسان کی 3 بنیادی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا وہ بیٹھا ہوگا، یا وہ لیٹا ہوگا۔ اور دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عقل مندوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ عقل مند لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور مفسر ساوی رحمۃ اللہ علیہ آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو چیز بھی فرض کی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو چیز بھی فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کی ہے۔ نمازیں فرض کی تو حد ہے، 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، وہ فرض ہے۔ روزے ہیں تو 30 روزے فرض ہیں آپ کے اوپر، حج ایک بار ہے، زکوٰۃ آپ نے سال بعد ایک بار دینی۔ اور حالت عذر میں ان کو معذور سمجھا ہے۔ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے تو پھر روزے وہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے اگر سفر ہے۔ اور اس طریقے سے نماز بھی جو ہے صرف اس صورت میں کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے یا مجنون ہو گیا ہے، اس کو جو ہے وہ عقل نہیں رہی۔ بہرحال تو حالت عذر میں ان کو معذور سمجھا ہے، سوائے ذکر کے کہ نہ تو کوئی اس کے واسطے حد مقرر کی، ذکر کے لیے کوئی حد مقرر اللہ تعالیٰ نے کی، اتنا ذکر کر لیا کرو، اتنا ٹائم پڑھ لو، یہ مقرر نہیں کی۔ اور نہ کسی کو اس کے ترک میں معذور سمجھا ہے سوائے مجنون کے۔ ذکر کو ترک کرنے میں کسی کو معذور نہیں سمجھا، ہر کوئی بندہ ذکر کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کا ذہن توازن نہیں خراب ہو، مجنون ہو بندہ۔ اسی لیے ان کو اللہ نے ہر حال میں ذکر کے لیے امر کیا ہے اور بتایا ہے کہ مومن یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر، اور اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ ذکر کی شان اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جو لوگ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی رات اور دن میں، خشکی اور تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، مرض میں اور صحت میں، خلوت میں اور جلوت میں، صاف ظاہر ہے کہ ایسا ذکر قلبی ہو سکتا ہے، ذکر خفی ہی ہو سکتا ہے جو ہر حال میں کیا جا سکے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں ذکر کثیر کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی تفسیر ذکر قلبی، ذکر خفی بنتی ہے، جس کو ہم صوفیہ کی اصطلاح میں وقوف قلبی کہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو اب سمجھ آ گئی، اب آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ لے بھی یہ وقوف قلبی کیا ہے، آپ کیا کرتے رہتے ہیں بیٹھے؟ یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا حکم قرآن کے اندر ڈائریکٹ آ گیا کہ ذکر کثیر آپ نے کرنا ہے، اور ذکر کثیر جو ہے وہ ذکر خفی کر سکتے ہیں انسان۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جو ہے ہمیں حکم دیا، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کو یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ تو پس ثابت ہوا کہ وقوف قلبی کے لیے قرآن میں دلائل موجود ہیں۔
اب احادیث کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو متعدد احادیث کے اندر ذکر خفی، ذکر قلبی کی باقاعدہ ترغیب وارد ہوئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اللہ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو۔ کس نے دریافت کی ذکر خامل کیا ہے؟ اللہ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو، تو کس نے دریافت کیا کہ ذکر خامل کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ذکر خفی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ذکر ذکر خفی ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے وسلم ہر لمحے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ ظاہر سے بات ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ اور سنت بیضا ہم وقت یا الہی میں مشغول رہنا تھی۔ اس حدیث کو ہم اپنے اطلاق اور عموم پر بلا استثناء چھوڑ دیا جائے تو یقیناً سے مراد ذکر قلبی بنتا ہے، یعنی کہ آپ ہر میں ذکر کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ ہماری ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ذکر خفی کیا کرتے تھے ہر لمحے۔ تو اور یہ آپ سب میں سنت بھی ہے، اس سے جو ہے وہ پتہ لگا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ تو لہٰذا ہمارے جو مشائخ ہیں اسی سنت کی اتباع کے لیے ہم سب کو روح قلبی کی تلقین کرتے ہیں اور اس کی مشق کرواتے ہیں۔ تو ذکر کی بیسکلی اب آپ کو پتہ لگ گیا دو قسمیں ہوتی ہیں، ذکر لسانی، ذکر خفی۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ ذکر کا مطلب یاد کرنا ہے، زبان سے یاد کریں یا دل سے یاد کریں۔ دل سے یاد کرنا جو ہے وہ زبان سے یاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ اجر میں بڑا ہے۔ اور دیکھیے آپ لوگوں کا ارشاد ہے کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، ذکر لسانی سے 70 درجے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، ذکر لسانی سے 70 درجے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ جب قیامت میں اللہ جل شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائے گا اور کرام کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے، تو ارشاد ہوگا، فلاں بندے کے اعمال دیکھو، کچھ اور باقی ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے، ہم نے تو کوئی بھی اور چیز ایسی باقی نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس ایک نیکی ایسی باقی ہے جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے، اور ذکر خفی ہے۔ تو ذکر خفی کرنے والا جو ہے، جب ہم ذکر خفی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو فرشتہ بھی نہیں سن سکتا، وہ لکھتا بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جن کا عشق صادق ہے، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں میں مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ یاد کرتے ہیں پھر وہ خاموش رہتے ہیں، بس اپنی جو ہے نا وہ اس میں مگن ہوتے ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت بہت کم گفتگو کرتے تھے، ہم جاتے تھے ان کے پاس، یقین جانے تو ایک تو جو کچھ سوچا ہوتا تھا سب کچھ بھول جاتے تھے، پہلی بات کچھ نہیں یاد رہتا تھا۔ ان کی ایسی پرسنالٹی تھی کہ 2 منٹ کا وقت جو ہے نا کافی ہوتا تھا، ان کے سامنے گفتگو نہیں ہو پاتی تھی، بالکل خاموش۔ ان کا روب دبدبا بہت زیادہ تھا، اور کمال کی نورانی جو ہے ان کے چہرے پہ تھی۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں میں مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں نا کہ آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہوں اور آپ کی والدہ آپ کو یاد کریں تو والدہ کیا کہتی ہے کہ میرا دل تم کو بہت یاد کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہتی میرا زبان آپ تم کو بہت یاد کرتی ہے، یہ تو نہیں کہتی میری زبان بہت یاد کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان کا قلب ہے نا وہ یاد کا مقام ہے۔ قلب، یہ دل جو ہے یہ یاد کرتا ہے، یہ محبت کرتا ہے۔ اس دل کے اندر ہم نے اللہ کو رچانا اور بسانا ہے، بس یہی ہمارا کام ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی تو شریعت عمل کرنا خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقوف قلبی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔